بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کے سلسلے کے سبق نمبر 79 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں لفظ کأن کا استعمال پڑھیں گے۔ سامعین کرام، لفظ کأن دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 کاف، اس کا مطلب ہے کی طرح، اور لفظ ان اس کا مطلب ہے کہ، کأن گویا کہ، جیسا کہ۔ اور یاد رکھیں جب لفظ کأن کسی اگلے لفظ کے ساتھ ملے گا تو اس صورت میں نون کا جزم شد میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کے اوپر زبر کا اضافہ کر دیا جائے گا، تو یہ کأن سے بن جائے گا کأن، اور مطلب اس کا وہی رہے گا، گویا کہ، جیسا کہ۔ تو آئیے لفظ کأن اور کأن کا استعمال پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی شعیب علیہ السلام کی، یعنی جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، گویا کہ نہیں بسے تھے کبھی اس بستی میں۔ پھر اس کے بعد ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات تو وہ منہ پھیر لیتا ہے تکبر کے ساتھ، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ ہیں، یعنی بہرا پن ہے، پس بشارت دیں اس کو دردناک عذاب کی۔ سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بشر۔ بشر کا مطلب ہے بشارت دینا یا خوشخبری دینا، اور یہ ضربہ کے وزن پر بنا بشارہ، اس نے بشارت دی، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یبشرو وہ بشارت دیتا ہے یا بشارت دے گا، یہ ہے فعل مضارع۔ اس کے بعد ہے کأنہ۔ سامعین کرام، کأنہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے کاف جس کا مطلب ہے کی طرح، اور ان کا مطلب ہے کہ، اور ہا کے اوپر جو پیش ہے اس کا مطلب ہوا وہ، کأنہ کا مطلب ہوا گویا کہ وہ۔ تو آئیے لفظ کأنہ کا استعمال پڑھتے ہیں۔ مثلا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور جب اٹھا کھڑا کیا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر، گویا کہ وہ سائبان تھا، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ گرنے والا ہے ان پر۔ پھر اس کے بعد ہے فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ، پھر جب وہ آئی تو اسے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے تمہارا تخت؟ وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے۔ تو سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ظن۔ ظن کا مطلب ہے گمان کرنا، اور یہ نصرہ کے وزن پر بنا ظن، اس نے گمان کیا، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یظن وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، فعل مضارع۔ تو اس کے بعد ہے کأنہا۔ سامعین کرام، کأنہا بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ کأن کا مطلب ہے گویا کہ، اور ہا کا مطلب ہے وہ، ایک مؤنث۔ تو اس طرح کأنہا کا مطلب ہوا گویا کہ وہ ایک مؤنث۔ تو آئیے کأنہا کا استعمال پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، اور ڈال دے اپنی لاٹھی۔ پھر جب اس یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کو، یعنی لاٹھی کو، ہلتے بل کھاتے ہوئے،
گویا کہ وہ سانپ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ مثال اس یعنی اللہ تعالی کے نور کی ایسے ہے جیسے ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، چراغ ایک قندیل میں ہے، قندیل ایسی صاف شفاف ہے گویا کہ وہ ایک تارا ہے چمکتا ہوا۔ اس کے بعد ہے کأنہم، کأنہم بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے کأن گویا کہ، ہم وہ سب مذکر، تو اس طرح کأنہم کا مطلب ہوا گویا کہ وہ سب جمع مذکر۔ پھر اس کے بعد ہے کأنہن، اور یہ بھی دو الفاظ کا ہی مجموعہ ہے۔ نمبر ایک کأن گویا کہ، ہن وہ سب مؤنث یعنی وہ سب عورتیں، تو اس طرح کأنہن کا مطلب ہوا گویا کہ وہ سب جمع مؤنث۔ تو آئیے اب ان الفاظ کا استعمال پڑھتے ہیں۔ مثلا کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ 9 عمر لڑکے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ پھر اس کے بعد کأنہم جراد منتشر، قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا کہ وہ منتشر ٹڈیاں ہوں۔ پھر اس کے بعد کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ حوریں یاقوت اور مرجان یعنی مونگے ہوں۔ پھر اس کے بعد کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ حوریں چھپا کر رکھے ہوئے محفوظ انڈے ہوں۔ جی تو سامعین کرام، یہ تو تھا لفظ کأن کا استعمال جسے ہم نے صیغوں اور مختلف مثالوں کی مدد سے پڑھا اور اسے سمجھا۔